اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اس وقت قرآن مجید کے پارہ 18 کا ربع نمبر 3 جو الحمدللہ میں تلاوت کر چکا ہوں، اب اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے، ہولی قرآن موٹیویشن پہ آپ الحمدللہ پورے قرآن کی تفسیر سن سکتے ہیں، اور علامہ سید حیدر نقوی صاحب ماشاءاللہ سے پورے پارے کی تفسیر بیان کرتے ہیں، ترجمہ بیان کرتے ہیں، قرأت کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 2 گھنٹے کی ویڈیوز بنائی انہوں نے، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص کے لیے 2 گھنٹے تک کسی ویڈیو کو سننا آسان نہیں ہوتا ہے، تو میں نے لوگوں کی سہولت کے لیے ہر پارے کی 8 ویڈیوز بنا دی ہیں۔ 4 ویڈیوز میں قرأت کرتا ہوں، اور 4 ویڈیوز میں ترجمہ پڑھ کر سناتا ہوں، اور تفسیر جو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی ہے وہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ اب اس وقت میں پارہ نمبر 18 کا ربع نمبر 3 جو میں تلاوت کر چکا ہوں، اس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ وقت ملا تو تھوڑی سی تفسیر بھی جو علامہ صاحب نے کی ہے وہ میں بیان کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایمان والوں، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، کہ جو شیطان کے قدم بقدم چلے گا اسے شیطان ہر طرح کی برائی کا حکم دے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی پاک باز نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ اب وہ ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کے حال دل کا جاننے والا ہے۔ سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ۔ اور خبردار تم میں کوئی شخص بھی جسے خدا نے فضل اور وسعت عطا کی ہے یہ قسم نہ کھائے کہ قرابت داروں اور مسکینوں اور رائے خدا میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ کوئی سلوک نہ کرے گا۔ ہر ایک کو معاف کرنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور اللہ بے شک بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یقیناً جو لوگ پاک باز اور بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ آیت نمبر 24۔ قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے کہ یہ کیا کر رہے تھے۔ آیت نمبر 25۔ اس دن خدا سب کو پورا پورا بدلہ دے گا، اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا یقیناً برحق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 25 کا ترجمہ میں نے کر دیا۔ اب آیت نمبر 26 کا ترجمہ کر رہا ہوں میں۔ خبیث چیزیں خبیث لوگوں کے لیے ہیں، اور خبیث افراد خبیث باتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ افراد پاکیزہ باتوں کے لیے ہیں۔ یہ پاکیزہ لوگ خبیث لوگوں کے اتہامات سے پاک و پاکیزہ ہے، اور ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ آیت نمبر 26 کا ترجمہ کر رہا ہوں میں۔ ایمان والوں، خبردار اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک کہ صاحب خانہ سے اجازت نہ لے لو اور انہیں سلام نہ کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ شاید تم اس سے نصیحت حاصل کر سکو۔ آیت نمبر 28 کا ترجمہ یہ ہے، پھر اگر گھر میں کوئی نہ ملے تو اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ مل جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جانا، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ امر ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ آیت نمبر 29 کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ایسے مکانات میں جو غیر آباد ہیں اور جن میں تمہارا کوئی سامان ہے داخل ہو جاؤ، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جس کا تم اظہار کرتے ہو، اور اس کو بھی جانتا ہے جس کی تم پردہ پوشی کرتے ہو۔ آیت نمبر 30 کا ترجمہ یہ ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کہ یہی زیادہ پاکیزہ بات ہے، اور بے شک اللہ ان کے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ آیت نمبر 31 کا ترجمہ یہ ہے، اور مومنات سے کہہ دیجیے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، علاوہ
اس کے جو از خود ظاہر ہے، اور اپنے اوپر دوپٹے کو اپنے گریبان پر رکھیں، اور اپنی زینت کو اپنے شوہر، باپ دادا، شوہر کے باپ دادا، اپنی اولاد اور اپنے شوہر کی اولاد، اپنے بھائی اور بھائیوں کی اولاد اور بہنوں کی اولاد، اور اپنی عورتوں اور اپنے غلام اور کنیزوں اور ایسے تابع افراد جن میں عورت کی طرف سے کوئی خواہش نہیں رہ گئی ہے، اور وہ بچے جو عورتوں کے پردے کی بات سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، ان سب کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کریں، اور خبردار اپنے پاؤں پٹک کر نہ چلیں کہ جس زینت کو چھپائے ہوئے ہو اس کا اظہار ہو جائے۔ اور صاحبان ایمان، تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو کہ شاید اسی طرح تمہیں فلاح اور نجات حاصل ہو جائے۔ آیت نمبر 32 کا ترجمہ یہ ہے، اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا اہتمام کرو، کہ اگر وہ فقیہ بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا، کہ خدا بڑی وسعت والا اور صاحب علم ہے۔ اور جو لوگ نکاح کی وسعت نہیں رکھتے ہیں وہ بھی اپنی عفت کا تحفظ کریں، یہاں تک کہ خدا اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے گا۔ اور جو غلام کنیز مکاتبت کے طلبگار ہیں ان میں خیر دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو، بلکہ جو مال خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو۔ اور خبردار اپنی کنیزوں کو اگر وہ پاک دامنی کی خواہش مند ہیں تو زنا پر مجبور نہ کرنا، کہ ان سے زندگانی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہو، کہ جو بھی انہیں مجبور کرے گا، خدا مجبوری کے بعد ان عورتوں کے حق میں بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف اپنی کھلی ہوئی نشانیاں اور تم سے پہلے گزر جانے والوں کی مثال اور صاحبان تقویٰ کے لیے نصیحت کا سامان نازل کیا ہے۔ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال اس طاق کی ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور قندیل ایک جگمگاتے ستارے کے مانند ہو جو زیتون کے بابرکت درخت سے روشن کیا جائے، جو نہ مشرق والا ہو نہ مغرب والا، اور قریب ہے کہ اس کا روغن بھڑک اٹھے، چاہے اسے آگ مس بھی نہ کرے۔ یہ نور والا نور ہے، اور اللہ اپنے نور کے لیے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 26 کا ترجمہ یہ ہے، معاف کیجیے گا، آیت نمبر 36 کا ترجمہ یہ ہے، یہ چراغ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، کہ ان گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وہ مرد جنہیں کاروبار یا دیگر خرید و فروخت، ذکر خدا، قیام نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر سکتی، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کے ہول سے دل اور نگاہیں سب الٹ پلٹ جائیں گی۔ آیت نمبر 38 کا ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ خدا انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دے سکے اور اپنے فضل سے اپنے فضل سے مزید اضافہ کر سکے، اور خدا جسے چاہتا ہے رزق بے حساب عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 39 کا ترجمہ یہ ہے، اور ان لوگوں نے کفر اختیار کر لیا، ان کے اعمال اس ریت کی مانند ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، اور پیاسا اسے دیکھ کر پانی تصور کرے، اور جب اس کے قریب پہنچے تو کچھ نہ پائے، بلکہ اس خدا کو پائے جو اس کا پورا پورا حساب کر دے، کہ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ان اعمال کی مثال اس گہرے دریا کی تاریکیوں کی ہے جسے ایک کے اوپر ایک عمل ڈھانک لے، اور اس کے اوپر تہ بتہ بادل بھی ہوں، کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالے تو تاریکی کی بنا پر کچھ نظر نہ آئے، اور جس کے لیے خدا نور نہ قرار دے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ آیت نمبر 41، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اور فضا کے سب پستہ طائر یعنی پرندے سب تسبیح کر رہے ہیں، اور سب اپنی اپنی نماز اور تسبیح سے باخبر ہیں، اور اللہ بھی ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی ملکیت، اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ آیت نمبر
42 کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی ابر کو چلاتا ہے اور پھر انہیں آپس میں جوڑ کر تہ بتہ بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھو گے کہ اس کے درمیان سے بارش نکل گئی ہے اور وہ اسے آسمان سے برف کے پہاڑوں کے درمیان سے برساتا ہے، پھر جس تک چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور جس کی طرف سے چاہتا ہے موڑ دیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک اتنی تیز ہے کہ قریب ہے کہ آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دے۔ آیت نمبر 44، اللہ ہی رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے اور یقیناً اس میں صاحبان بصارت کے لیے سامان عبرت ہے۔ آیت نمبر 45، اور اللہ ہی نے ہر زمین پر چلنے والے کو پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ان سے بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض 2 پیروں پر چلتے ہیں اور بعض 4 ہاتھ پیر سے چلتے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 46، یقیناً ہم نے واضح کرنے والی آیتیں نازل کی ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں اور ان کی اطاعت کی ہے، اور اس کے بعد ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے اور یہ واقعاً صاحبان ایمان نہیں ہے۔ آیت نمبر 48، اور جب انہیں خدا و رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو ان میں سے ایک فریق کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 49، حالانکہ اگر حق ان کے ساتھ ہوتا تو یہ سر جھکائے ہوئے چلے آتے۔ آیت نمبر 50، تو کیا ان کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے یا یہ شک میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا انہیں یہ خوف ہے کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان پر ظلم کریں گے؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ظالمین میں سے ہیں۔ قانونی طور پر انہیں منافق کہا جائے یا مومن، کسی دور میں بھی ایسے افراد کی کمی نہیں رہتی ہے جو ہر وقت اپنے ایمان کا چرچا کیا کرتے ہیں، اور جب کسی معاملے میں فیصلہ کرانے کا وقت آ جاتا ہے تو جان چرانے لگتے ہیں کہ کہیں فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔ اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں اپنے باطل پر ہونے کا علم ہوتا ہے، اور بعض لوگ تو ان سے بھی بدتر ہوتے ہیں کہ حق اور باطل کا بھی اندازہ نہیں کر پاتے، اور وہ اپنی ہر حماقت و جہالت اور آبائی رسم ہی کو حق و حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ لوگ بظاہر تو مسلمان یا مومن ہوتے ہیں لیکن در حقیقت منافقین سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی میں کامیابی کے 3 عناصر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام نافذ کرے ان کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 2، جن باتوں سے روک دیں ان کا خوف دل میں رکھا جائے اور ان سے پرہیز کیا جائے۔ نمبر 3، آئندہ کے لیے یہ عزم محکم رکھا جائے کہ ایسی غلطی پھر کبھی نہیں ہونے پائے گی۔ انہی صفات و کمالات کی بنا پر روایات میں شیعوں کو کامیاب کہا گیا ہے کہ یہ کامیابی بدعقیدہ، بدعمل اور بد کردار افراد کے لیے نہیں ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ سننے والوں سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں ضرور تبصرہ کریں، اور اگر مجھ سے یعنی علی احمد سے جو کراچی میں ہوتا ہوں کوئی سوال کرنا ہو تو آپ میرا نمبر کمنٹ میں مانگ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔